بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، جس طرح کہ ہمیں آج اس پرفتن دور کے اندر ضرورت ہے ہر مسئلے کو سمجھنے کی، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر آگے پھر سمجھائیں بھی صحیح۔ تو اسی کے پیش نظر مجھے جس مسئلے کے اندر وضاحت کرنی ہے اور جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہماری نماز کا طریقہ جو ہوتا ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن طریقہ کار تھوڑا غلط ہوتا ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ، بلکہ 80% لوگ جو ہیں وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زائد بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہوں گے، اور یہ کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا بلکہ خواص جو ہیں وہ بھی اسی غلطی کے اندر انوالو ہیں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ مسئلہ بیان کر دوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے، ہمارے کچھ بھی بیان کرنے سے کسی بندے کو بھی اگر سمجھ آ گئی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہم معذور ہوں گے۔ تو اصل میں مسئلہ جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ سجدے کے اندر کتنی انگلیوں کا لگنا واجب ہے اور پھر سجدہ مسنون کیسے ہے۔ تو وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، بلکہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور ان میں سے 2 پاؤں بھی ہیں۔ تو اب پاؤں جو ہیں ان کو سجدے کے اندر لگانا تو ہے، لیکن لگانے کی نوعیت کیا ہے، لگانے کی کیفیت کیا ہوگی، تو اس کو میں آج بیان کرتا ہوں کہ سجدے کے اندر، یعنی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کے اندر دونوں پاؤں میں سے کسی ایک انگلی کا لگنا، کسی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا، ایک ہے صرف اور صرف انگلیوں کے سروں کا لگ جانا، ایک ہے انگلی کے پیٹ کا لگنا۔ تو انگلیوں کے پیٹ کا لگنا، انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے۔ انگلی میں سے کسی ایک کا پیٹ، یعنی جو 10 انگلیاں ہیں ان میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ یہ اس کے حوالے موجود ہیں، در مختار کے اندر موجود ہے، وضع اصبع واحدۃ منہما شرط، کہ پاؤں میں سے، دونوں پاؤں میں سے کسی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ شرط ہے۔ تو اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر پاؤں میں سے 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور اس کے حوالے کئی موجود ہیں، فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر موجود ہے، فتاویٰ فیض الرسول کے اندر موجود ہے، اور بہاری شریعت کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ ماخذ ملتے ہیں جن کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو ایک انگلی کا لگنا واجب فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا لگنا سنت ہے۔ تو اگر کسی بندے نے اس طرح سجدہ کیا کہ اس کے دونوں پاؤں ہی زمین سے اٹھے رہے تو پھر تو اس کی نماز بالکل ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اس نے ایک انگلی بھی نہیں لگائی، یعنی اس کا فرض بھی اگر نہ پایا گیا تو اس کی تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اور ہاں البتہ اگر اس نے ایک انگلی تو لگائی ہوئی تھی، ایک انگلی کا پیٹ لگا ہوا تھا، لیکن ہر پاؤں میں سے 3 انگلیوں کا لگا ہوا، یعنی نہیں لگی ہوئی تھی، تو اس وقت اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اور ہاں البتہ 10 انگلیوں کا لگنا یہ سنت ہے، اور اگر 10 انگلیاں نہ لگیں تو سنت کا وہ تارک ہوگا، اور یہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں البتہ جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے۔ تو اگر کسی بندے نے سجدہ اس طرح کیا کہ اس کی 3 انگلیاں نہیں لگی ہوئی تھیں تو واجب کا ترک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے نماز اس کی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ خود اس کو آپ جب سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ عوام کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، 80% بھی میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے زائد ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح سجدے کرنے کا وہ طریقہ ہے ہی نہیں۔
سجدہ جس طرح کرنا چاہیے وہ اس طرح نہیں کرتے، عوام تو عوام رہے گی، خواص بھی اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔